सोए हुए ऐसे तो नहीं होते। मुझे तो किसी ने कहा कि सोए हुए हैं, आप तो जाग रहे हो, आप तो जाग रहे हो। तो फिर नई तारीख रकम हुई है। अभी जरा सब्र करें, मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना आ गया है, अभी जरा सब्र करें। इमरान के नशे तोड़ने के लिए मौलाना आ रहे हैं। आज तो 2 लाइनें आपने कही, आज तो 6 लाइनें लेनी पड़ेंगी उसको कि रात के 2 बज रहे हैं, नई तारीख रकम हो रही है। रात के 2 बजे मेरे कायद, आपके कायद कौम से खिताब करने वाले हैं, तो कायद का इस्तकबाल आपको पता है कि कैसे किया जाता है। मैं नहीं कहूंगा जमीयत के कारकुनों कैसे करते हो कायद का इस्तकबाल, और आपकी तर्जुमानी भी करूं। अगर इजहार इस्तबदाद के माने बगावत है, अगर बेजारी बेदात के माने बगावत है, अगर मजलूम की फरियाद के माने बगावत है, तो फिर मैं एक बागी हूं। मेरा मजहब बगावत है, मेरा मसलक बगावत है, मेरा मशहब बगावत है। बगावत करने वाला कम से कम आजाद होता है, दिल आजाद, दम आजाद, जान आजाद होता है। तकबीर के नारों से इस्तकबाल कीजिए सियासत के सुल्तान आपके मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब का तशरीफ ला रहे हैं। कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब। नारे तकबीर, मौलाना फजलुर रहमान, मिल्लत की पहचान मौलाना फजलुर रहमान, सबका दिल और सबकी जान मौलाना फजलुर रहमान, जमहूरियत की आना शान मौलाना फजलुर रहमान, हत्तरों को ललकारा मौलाना फजलुर रहमान, और ज़मीं पर दे मारा मौलाना फजलुर रहमान, और ज़मीं पर दे मारा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदीहि मुहतदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन, ज़ुअमाए कौम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों और भाइयों, आपके इस जज्बे, आपके वलवले, आपने पाकिस्तान में एक जायज हुक्मरानी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, नाजायज हुक्मरानी से पाकिस्तान को निजात दिलाने के लिए 4 साल से आप सड़कों पर हैं। आपने अपने घरों को कुर्बान किया है, बच्चों को छोड़ा है,
बूढ़े माँ बाप को छोड़ा है, घर की लज्जतों को कुर्बान किया है और आप मुसलसल मैदान अमल में हैं। यकीनन ये अल्लाह के रास्ते का सबसे बड़ा जिहाद है और मैं जिहाद के इन तमाम मराहिल को बड़े आज़म और बहादुरी से अबूर करने पर आपको सलाम पेश करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। आज आप नतीजा हासिल करने के लिए बैठे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपकी कुर्बानियां जाया नहीं गई। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अमल आमिलिन बिलकुम मिन ज़करिन व उन्सा। कोई मर्द औरत जब वो मेहनत करता है तो वो अल्लाह जाया नहीं करता, उनको नेकी के अमाल नामे में अल्लाह जरूर दर्ज करता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब इस हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब आ चुका है और ऐसी नालायक, नाजायज और नाअहल हुक्मरानी का ऐसा खात्मा किया जाएगा कि दोबारा ऐसी हुक्मरानी पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोई जुर्रत भी नहीं कर सकेगा। मैं पूरी कौम से कहना चाहता हूं, अपने वतन अजीज के हर बाशिंदे से कहना चाहता हूं कि आप सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान पर आप सबका हक बराबर है। जो शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान के किसी बड़े जज के हाथ में है, जो शनाख्ती कार्ड किसी बहुत बड़े जर्नेल की पाकिस्तानी होने की अलामत है, जो शनाख्ती कार्ड किसी बड़े वीवीआईपी के शनाख्त है, आप भी उसी तरह पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं और आपकी भी वही शनाख्त है। इनके और हमारे शनाख्त में कोई फर्क नहीं है। तो फिर हम बराबरी की बुनियाद पर बात करेंगे, फिर हम उस आईन की बात करेंगे जो आईन हमें एक कौमी जिंदगी गुजारने के उसूल अता करता है। वो आईन कि जिसने हमारे लिए अपना दायरे कार मुतय्यन किया है और हर शोबा अपने दायरे कार से सरोकार रखे, तो मिलकर हम चलेंगे, मोहब्बत के साथ चलेंगे, एक दूसरे का सहारा बनकर चलेंगे, एक दूसरे का साथ देकर चलेंगे और कभी भी पाकिस्तान के अंदर कोई दुनिया की ताकत कौम के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं कर सकेगी। हमारा एक कौम होना, हमारा मुत्तहिद होना, हमारा आईन और कानून की पैरवी करना, यही दर हकीकत मिल्ली वहदत की जमानत है और मिल्ली वहदत ही पाकिस्तान को दाखिली और खारजी साजिशों से महफूज कर सकता है। लेकिन आज 4 साल तक मुल्क पर मुसल्लत एक नाअहल हुक्मरान कहता है मेरे खिलाफ बैरूनी कुव्वतों की साजिश है। इसका तस्करा बहुत हुआ। मैं कहता हूं, हां, बैरूनी कुव्वतों की साजिश हो सकती है जो तुम्हारे फॉरेन फंडिंग केस से जाहिर हो रहा है। बाहर का पैसा तुम कहां से लाए? बाहर की मुदाखलत को दावत तुमने दी, अमेरिका से पैसा तुम लाए, यूरोप से पैसा तुम लाए, यहूदियों से पैसा तुम लाए, इंडिया से पैसा तुम लाए, बैनुल अक़वामी एजेंट तुम बने और तुमने एक नाअहल और नाकाम एजेंट का किरदार अदा करके अपने आकाओं पर बोझ बन गए। तो जब अपनी नाअहली से अपने आकाओं पर बोझ बनते हो
اس کا گلہ شکوہ ہم سے کیوں کرتے ہو؟ آج میرے محترم دوستو، آج قومی اسمبلی میں اس نااہل کے خلاف باضابطہ طور پر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے، مبارک مبارک، اور آج تو پیش ہوئی ہے۔ ایک ہفتے تک اس کی نیندیں حرام رہیں گی، بے فکر رہو، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بڑا بے آبرو ہو کر تیرے کوچی سے نکلے گا۔ انشاءاللہ، عزت اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ مشکل ایک ہے کہ گلی کوچے کی جس لچے لفنگی کی زبان اس کو آتی ہے، ہمارے پاس وہ زبان نہیں۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ تعفن بھرا جو کردار تمہارا ہے، مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کردار نہیں۔ واہ واہ، کیا بات۔ لیکن یاد رکھیں، آپ سے اور آپ جیسوں سے ملک کو آزاد کرانا یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم تو آپ سے نہیں کہتے تم تو کوئی چھوٹی موٹی جس طرح گلی ڈنڈا نہیں ہوتا، تمہاری حیثیت تو ایک گلی ڈنڈے کی ہے۔ ہم تو تمہارے آقا امریکہ اور یورپ کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ باوقار انداز سے برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات رکھتے ہو تو خوش آمدید، اور اگر آپ نے ہمیں غلام بنانے کا سوچا ہے تو پھر انگریز سے پوچھ لو کہ یہ قوم کسی کی غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے، ہم تم سے لیں گے، ہم جیت کے لیں گے، تیرا باپ سے نہیں آتا۔ تم نے جو باہر سے پیسہ لایا تھا، آج وہ ہمارے الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ ہمارا الیکشن کمیشن بھی بیچارہ ہے، جو قوم کو الیکشن کا صحیح نتیجہ بھی نہیں دے سکتا بیچارہ، تو اس کو ہم معذور ضرور سمجھتے ہیں۔ لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمارا ہدف اداروں کو طاقتور بنانا ہے تاکہ وہ اپنا فرض منصبی پورے آزادی و خود مختاری کے ساتھ ادا کر سکے، اور کوئی ادارہ بالادست ہو کر کسی دوسرے ادارے کو اپنے فرض کی سر انجام دہی سے نہ روک سکے، کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ یہ ہمارے اہداف ہیں۔ ہم الیکشن کو آزاد و خود مختار اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ قوم کے ووٹ کی امانت پر کوئی آئندہ بھی ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اب جب فارن فنڈنگ کیس میں پھنس گیا ہے تو پھر ہمارا مطالبہ بنتا ہے نا، میاں شہباز شریف صاحب، ہمارا مطالبہ بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ عمران خان اور اس کے کچھ جادوگروں کو ای سی ایل کی لسٹ میں ڈالا جائے اور اب ملک سے فرار ہونے کا موقع نہ دیا جائے اس کو۔ میرے بزرگوں نے، میرے رفقا نے ملکی حالات پر، ملکی معیشت پر
کافی بات کر لی ہے. ہم ایک بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے قائل ہیں. انسان کی جان، انسان کا مال، اس کی عزت و آبرو اور انسان کے لیے گھر، انسان کے روزگار، انسان کی تعلیم، انسان کے انصاف، انسان کے علاج کے برابر کے حقوق اور مفت حقوق، یہ ہمارے اہداف ہیں. اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کے جو عہد نامہ ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ہم ملک کے اندر عام آدمی کے تمام زندگی کے حقوق وہ ان کو مہیا کریں اور پاکستان کو اس قابل بنائیں. ان نااہلوں کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا میں کوئی ہمارا دوست نہیں رہا. جو دوست تھے وہ ناراض ہو گئے اور جو سمجھتے تھے کہ ہم آقا ہیں انہوں نے بھی امداد دینے سے انکار کر دیا. تو ہم پاکستان معاشی لحاظ سے گر گیا. ہم جب آخری بجٹ دے رہے تھے تو آخری بجٹ دیتے وقت پاکستان کی سالانہ شرح کا تخمینہ 5.5% بتایا گیا اور اگلے سال کے لیے 6.5% کا ہدف دیا گیا. لیکن جب حوالے ہوا تو پھر آپ کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا. یہ کسی کا پیٹ بھر سکیں گے؟ یہ کسی کو گھر دے سکیں گے؟ ایسے حکمران گھر گراتے ہیں، بناتے نہیں. ان کے دور میں 50 لاکھ گھر تو کیا ملے، 50 لاکھ گھر منہدم کر دیے گئے تجاوزات کے نام پر. 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی گئی، 50 لاکھ ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا، بے روزگار کر دیا گیا. تعلیم کا حال یہ کہ ماں باپ اپنے بچوں کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں. اس کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بجلی کا بل ادا کر سکے. خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے. آؤ اس ملک میں انسانی حقوق کے تحفظ کا علم بلند کریں. آؤ آئین کے تحت پاکستان کو ترقی دینے کا راستہ اختیار کریں. وہ راستہ جو آزادی اور خود مختاری کا راستہ ہے، غلامی کا راستہ نہیں. ہم دنیا سے کسی سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن دوستی برابری کی بنیاد پر ہو، اصول کی بنیاد پر ہو اور اسلام کے بنیادی اساسی اصولوں کے مطابق. میرے محترم دوستو، اب جب یہ پھنس گیا ہے اور اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے، لیکن کچھ کیسز ہیں ابھی جو عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت ہیں. ایسے وقت میں جبکہ کچھ معاملات عدالت میں زیر سماعت ہیں، جب بھی بولتا ہے کوئی نہ کوئی بونگی مار دیتا ہے. آج پھر بونگی ماری ہے. کہتا ہے میاں نواز شریف اربوں روپے بھیج کر ججوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج کی اس کی یہ بات پاکستان کی عدلیہ اور اس وقت جو بینچ اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے اس کو مشکوک نہیں بنا رہا؟ لہذا
ہم عدالت سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم ججوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے اس بات کا نوٹس لیا جائے، ان کو عدالت میں کھڑا کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ کس جج نے پیسے لیے ہیں، کہاں کس جج کے پاس کسی نے اپروچ کیا ہے، کس جج تک رسائی حاصل کی ہے، کس کے ساتھ پیسے کی بات ہوئی ہے۔ بلا وجہ آج اس وقت جب کہ تم عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کر رہے ہو، عدالت عظمیٰ پر انگلی اٹھانا اور ان کے کردار کو مشکوک کرنا کتنی بڑی بددیانتی ہو سکتی ہے، اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے یا نہیں؟ لیا جانا چاہیے۔ اور صرف یہ نہیں کہا، میڈیا کے لوگ جانتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا کہ میڈیا کو خریدا جا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں میڈیا بھی نوٹس لے کہ بتاؤ کس کو خریدا گیا ہے، کس کو پیسے دیے گئے ہیں۔ ایک ادارے کو، اس کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش، اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔ اگر عمران خان اپنے ناکام جلسے یا اسلام آباد میں کل کی اس کی جلسڑی اس کو دکھانے کے لیے جو آزاد چینلز ہیں اس کو روکتا ہے، اس کو اس کی کوریج کرنے سے، تو آج میں بھی میڈیا سے کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ میڈیا بھی اس کا بائیکاٹ کرے، اپنی خودداری کا ثبوت دیں۔ اس قسم کی حرکتیں اگر اس ملک پہ کی جائیں گی تو پاکستان کی سیاست میں وقار نہیں آ سکے گا، پاکستان کی سیاست میں عزت نہیں آ سکے گی، کوئی ادارہ عزت نفس کے ساتھ کام نہیں کر سکے گا۔ تم اس وقت ہمارے شکنجے میں ہو، تمہارے گریبان تک ہمارا ہاتھ پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ ایسا پہنچا ہے کہ جان بھی نہیں چھڑا سکو گے۔ ایسے وقت میں تم نے عدلیہ پہ حملہ کیا ہے، ایسے وقت میں تم نے میڈیا پہ حملہ کیا ہے، ایسے وقت میں تم نے سیاستدانوں کے کردار پر حملہ کیا ہے۔ اب اپنی خیر بناؤ، دوسروں کی باتیں نہ کیا کرو۔ اور انشاءاللہ العزیز ان حالات میں اپوزیشن بالکل متحد ہے۔ ہر ایک سیاسی جماعت وہ اپنا ایک منشور رکھتی ہے، اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کسی مسئلے پر دو مختلف موقف آ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کے عقیدے کے ساتھ، قانون کے ساتھ سب کی وفاداری یکساں ہے، اور انشاءاللہ وہ یکجہتی آج اس قسم کے ناجائز حکم حکمرانوں کی کشتی کو بحیرہ عرب میں غرقاب کر دے گی۔ میرے محترم دوستو، میں کل پہنچے اور یہاں پڑاؤ ڈالا آپ نے، اور اس وقت تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ہمت اور آپ کے عزم کو ایک بار پھر سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کر چکا ہوں کہ آپ ہم سے کئی قدم آگے ہیں، ہم شاید ابھی آپ سے پیچھے ہیں۔ ایسے نوجوان، ایسے اخلاص سے بھرے کارکن، ایسے فداکار، ایسے مجاہدین، ایسے سرفروش شاید کسی کو ملتے ہوں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور میں آپ کے بال بال پر جتنا فخر کر سکوں وہ کم ہوگا۔
नारा तकबीर। कायद तेरी सियासत को, कायद तेरी पीडीएम को, कायद तेरी इमामत को, कायद तेरा एक इशारा, कायदीन पीडीएम। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम हजरत शेखुल हिंद के जानिसार हैं। उस वक्त अंग्रेज की हुकूमत थी, एक काफिर की हुक्मरानी, और वो भी काबिज हुक्मरान। लेकिन आपने माल्टा से वापस आकर ऐलान कर दिया कि अब सियासी जद्दोजहद होगी, मुसल्लह जंग नहीं होगी। आपने अदम तशद्दुद का जो दर्स हमें दिया, हम आज तक उस पर कारबंद हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सब्र की भी एक हद हुआ करती है। अदम तशद्दुद के जज्बे के बंधन टूटने जा रहे हैं। ऐसा न हो कि मैदानों की बजाय फिर कल लड़ाई पहाड़ों में हो और जंगलों में हो और सहराओं में हो। हम कानून के मुताबिक पाकिस्तान में हुक्मरानी। कोई तेरा एक इशारा, कोई तेरा एक इशारा, कोई तेरा एक इशारा, कोई तेरा एक इशारा। हमने 9/11 के बाद 20-22 साल तक इस मुल्क में जो सियासत की है, हमने असलहे की सियासत का मुकाबला किया है। हमने सियासी जद्दोजहद को परवान चढ़ाया है। हमने जमहूरियत के साथ खड़ा किया, पार्लिमानी निजाम के साथ। क्या बात। इंशाअल्लाह हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, और आज इंशाअल्लाह आप कामयाबी के मंजिल को छू रहे हैं। और आजादी मार्च तक जो आपकी जद्दोजहद थी, आज आप उसके नताइज और समरात हासिल करने के करीब पहुंच गए हैं। इंशाअल्लाह और अजीज जद्दोजहद जारी रहेगी। आगे की तरफ जाएं, आगे को बढ़ें और जंग जारी रखें उस वक्त तक जब तक के फितने का खात्मा नहीं होगा। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना। ये हमें शराफत सिखाते हैं। पाकिस्तान के अवाम को, नई नस्ल को बदअखलाकी और बदतहजीबी है। अमर बिल मारूफ, आपने जलसों में उनके अल्फाज, उनकी तकरीरों का लबलेजा, उसका तो मुशाहिदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी सराहत के साथ फरमाते हैं, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब बिअसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान। कोई मर्द दूसरे मर्द का मस्खरा न उड़ाए, मुमकिन है वो मर्द उससे बेहतर हो। कोई खातून दूसरे खातून का मस्खरा न उड़ाए, मुमकिन है वो खातून उससे कदर मंजिलत पे ज्यादा हो। एक दूसरे पर तानाज़निया मत करो, एक दूसरे के नाम मत बिगाड़ा करो। ईमान लाने के बाद
سب سے بڑا گناہ یہی ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ لوگ ہمیں امر بالمعروف سکھاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ یہ منکر ہیں، معروف یہ ہیں جو آپ بیٹھے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے۔ اور ان کو پتہ ہی نہیں امر بالمعروف کے معنی کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں نہی عن المنکر کے معنی کیا ہے۔ امر اور نہیں کے معنی تو پہلے سیکھ لو، پھر اس کے بعد پتہ کرو کہ معروف کس کو کہتے ہیں اور نہیں کس کو کہتے ہیں۔ امر اور نہیں دونوں کے پیچھے اقتدار کی قوت ہونی چاہیے۔ طاقت ہوگا تو آپ حکم دے سکیں گے، طاقت ہوگا تو برائی سے روک سکو گے۔ اس طرح نہیں استعمال کرو ان چیزوں کو، جاہل ہو، تمہاری جہالت ہے، تمہیں تو نام لکھنا بھی نہیں آتا، معروف کیسے لکھا جاتا ہے؟ معروف کا لفظ بولنا تک نہیں آتا۔ ایک دفعہ کہا شہباز شریف صاحب، ایک دفعہ کہا اسے امر بن معروف اور نہیں انن منکر۔ ایسے جاہلوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے۔ تو جاہلوں کی باتوں کا زیادہ نوٹس نہیں لیا جاتا۔ اپنے مستقبل کو طے کرو، اس مستقبل کی طرف چلتے رہو، چلتے رہنا، عزم کے ساتھ چلنا، اللہ کے کلمے کو بلند رکھنا، بس یہی آپ کا جہاد ہے۔ آگے بڑھو اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دو۔ انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کا قدم چومے گی، اور عنقریب انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ان الباطل كان زهوقا ان الباطل كان زهوقا۔ والسلام علیکم۔ ہاں ایک اعلان سن لیجئے، یہ اس وقت پوری متحدہ اپوزیشن کا مشترکہ جلسہ ہے، اور سارے اپوزیشن کا آج یہ جلسہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ کی یہاں آمد، آپ کا یہاں قیام، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اب آپ عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اچھی تیاری کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ جلسہ برخاست کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے اپنے گھروں تک آپ عافیت کے ساتھ پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، دعا والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم نے جو سفر کیا ہے، یا اللہ ہمارے اس سفر کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے قدم قدم کو قبول فرما۔ اس راستے میں جو ہم نے اخراجات کیے ہیں، یا اللہ ہمارے ایک ایک پیسے کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہم نے جو اس راستے میں تکلیف اور مشقت اٹھائی ہے، یا اللہ ایک ایک مشقت کے مقابلے میں ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری یہ مشقت ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ الہ العالمین، ہماری اس جدوجہد کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے اس وطن عزیز کو اسلام اور امن کا